السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب حضرات اور خواتین خیر عافیت سے ہوں گے۔ الحمدللہ۔ ضروری اطلاع یہ ہے کہ آج ہمارے یہاں انڈیا میں 29/20/9 کی تاریخ ہے۔ آج رات کو چاند نظر آنے کا امکان ہے، اس لیے سارے لوگوں سے درخواست کی جاتی ہے کہ آج مغرب کے بعد چاند دیکھنے کی کوشش کریں۔ سعودی عرب میں آج محرم کی 1 تاریخ ہے، لہٰذا ہمارے انشاءاللہ کل جمعہ کو محرم کی 1 تاریخ ہو جائے گی۔ محرم کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا، مہینوں کی گنتی اللہ کے پاس جس دن کا اللہ نے آسمانوں کو زمین کو پیدا کیا 12 ہے۔ سال کے مہینوں کی گنتی 12 مہینے ہیں، ان میں سے 4 مہینے عزت و احترام کے ہیں، لہٰذا تم اس میں اپنے آپ پر ظلم نہ کرو، یعنی زیادہ سے زیادہ نیکی کرو اور چھوٹے موٹے ہر گناہ سے دور رہنے کی کوشش کرو۔ یہ 4 مہینے کون سے ہیں وہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا۔ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، یہ 3 مہینے کنٹینیوس آتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک رجب کا مہینہ ہے جو جمادی الاخری اور شعبان کے بیچ میں آتا ہے۔ یہ 4 مہینے عزت و احترام کے ہیں۔ اس مہینے کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرض روزوں کے بعد نفل روزوں کے لیے سب سے اچھا مہینہ محرم کا ہے۔ اگر کوئی آدمی محرم کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ روزہ رکھے تو اچھا ہے، کوئی بات نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جاہلیت میں بھی محرم کا روزہ رکھتے تھے، یعنی کہ مدینے کو آنے سے پہلے، جاہلیت کے زمانے میں، یعنی کہ مدینے کو آنے سے پہلے مکے میں گویا روزہ رکھتے تھے، ایسے معلوم ہوتا ہے۔ لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کو آئے تو دیکھا یہودی محرم کی 10 تاریخ کو روزہ رکھ رہے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، آج کس خوشی میں آپ لوگ روزہ رکھتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ آج کے دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کے دشمن فرعون سے نجات دلائی، بچایا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے خوشی سے روزہ رکھا، تو ہم بھی اس خوشی میں روزہ رکھتے ہیں۔ وہ اپنے بچوں کو اچھے کپڑے پہناتے تھے، زیور پہناتے تھے، گویا سال کا عید کا دن تھا ان کا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موسیٰ علیہ السلام کی نجات پر جتنی خوشی ان کو اور تم کو ہے، اس سے زیادہ خوشی مجھے ہے۔ آپ نے فوراً اعلان کیا مدینے میں کہ جتنے لوگ کھا لیے ہیں اب سے وہ روزہ رکھیں، اور جو لوگ اب تک کھائے پیے نہیں ہیں آج کے دن روزہ رکھیں۔ تو سال میں 1 دن کا روزہ فرض تھا اسلام میں۔ پھر جب رمضان کا روزہ فرض ہو گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محرم کی 10 تاریخ یہ ایک عظیم دن ہے، ایک بہت بڑا دن ہے، جو چاہے اس کا روزہ رکھے، جو چاہے روزہ نہ رکھے، اللہ نے رمضان کا روزہ فرض قرار دے دیا۔ اس طرح رمضان کا روزہ فرض ہونے کے بعد محرم کا روزہ کی فرضیت ختم ہو گئی، لیکن بہرحال بہتر ہے، اچھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، محرم کی 10 تاریخ کا روزہ رکھنے سے میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ 1 سال کے گناہ، چھوٹے موٹے گناہ معاف کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال سے 1 سال پہلے صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول آپ تو کہتے ہیں یہودی کی مخالفت کرو، ان کے خلاف کرو، 10 محرم کو وہ بھی روزہ رکھتے ہیں، ہم بھی روزہ رکھتے ہیں، ہم وہ دونوں موافق ہو جاتے ہیں، ایک ساتھ ہو جاتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لئن بقیت الی عام الی قابل لاصومن التاسع، اگر آئندہ سال میں زندہ رہا تو 9 تاریخ کا روزہ رکھوں گا۔ اب اس حدیث میں علماء نے اختلاف کیا ہے۔ کچھ لوگ تو کہتے ہیں صرف 9 تاریخ کو روزہ رکھنا ہے بس،
10 को नहीं, 9 को रोज़ा रखना है। ऐसा करने वाले भी कुछ उलमा हैं। दूसरे लोग कहते नहीं, 9 को भी 10 को भी रोज़ा रखना, इसलिए कि एक हदीस के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुम आशूरा का रोज़ा रखो और उससे एक दिन पहले रखो या उसके बाद एक दिन रखो। ऐसे एक हदीस है, लेकिन इस हदीस पर लोगों ने कलाम किया है कि ज़ईफ़ हदीस है, इसलिए कुछ लोग कहते हैं सिर्फ 9 को रोज़ा रखना, मुहर्रम की 9 तारीख को रोज़ा रखें हो गया, फिर उसके बाद रोज़ा नहीं है, न 10 को है न 11 को है। लेकिन दूसरे उलमा का कहना यह है 10 के साथ 9 को भी रखना और नहीं तो 10 के साथ 11 को रखना। बहरहाल आपको जो समझ में आए कीजिए, जिस नियत से आप रोज़ा रखेंगे अल्लाह ताला गुनाहों को माफ़ फरमाएगा। दूसरी बात जानने की यह है, मुहर्रम इस्लामी कैलेंडर का पहला महीना है, यहीं से इस्लामी साल शुरू होता है। आज तक हम लोग हैं 1440 पर एक हिजरी। अगर चाँद आज नज़र आ गया तो कल हमारे कैलेंडर का साल होगा 1440 पर 2, ऐसा कैलेंडर हमारा बदल जाएगा। ये हिजरी तारीख़ की अहमियत क्या है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के ज़माने में भी और उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने में भी 2-2.5 साल तक मुसलमानों का कोई कैलेंडर नहीं था। वो हिसाब करते थे, हाथी का जो वाक़या पेश आया ना, उससे 1 साल पहले, उससे 2 साल पहले, उसके 3 साल बाद, ऐसे हिसाब करते थे। उनका कोई कैलेंडर अरबों का नहीं था। उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला जब खलीफा बने तो गवर्नरों को ख़त लिखते थे। अब उसके अंदर डेट नहीं होती थी, वो ख़त पहुंचता था उनको, तो वो ख़त सब अमीरुल मोमिनीन का ख़त गवर्नर लोग जमा करके रखते थे। कोई ज़रूरत पेश आई तो ख़त उठाकर देखते, पहला ख़त कौन सा है, दूसरा ख़त कौन सा है। अब उनको परेशानी होती। लिहाजा अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कोफा से उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को लिखे कि अमीरुल मोमिनीन, आप ख़त भेजते हैं उसमें कोई तारीख़ नहीं होती है, इसलिए हमको नहीं समझ में आता कि पहला ख़त कौन सा है, दूसरा ख़त कौन सा है। उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला ने कहा, अच्छा बहुत अच्छी बात है। आपने सहाबा को जमा किया, उनसे राय ली कि हमारा एक कैलेंडर होना चाहिए और उसमें हमारी तारीख़ होनी चाहिए। बताओ हमारा कैलेंडर कहाँ से शुरू करें। कुछ सहाबा ने कहा कि अल्लाह के रसूल पैदा हुए ना, उसको पहला साल मान लें। कुछ सहाबा ने कहा नहीं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफ़ात पाए ना, इंतकाल हुए ना, वो पहला साल मान लें। इसलिए कि ईसा अलैहिस्सलाम के यहाँ ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश और वफ़ात के मुताबिक उनका कैलेंडर है। अली रज़ियल्लाहु ताला ने मशवरा दिया और उमर इब्न ख़त्ताब का भी मशवरा ये था कि इस्लाम के अंदर सबसे ज़्यादा अहम वाक़या है हिजरत का। हिजरत के बाद इस्लाम तेज़ी से फैला और हिजरत के बाद अल्लाह ताला ने इस्लाम को सरबुलंदी अता की। लिहाजा हम हिजरत का साल रखते हैं, पहला साल। अब वो हिजरत तो रबीउल अव्वल में हुई, लेकिन साल शुरू होता था मुहर्रम में, इसलिए वहाँ से हिजरी साल शुरू हो गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत के साल से काउंट किए, पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, ऐसा काउंट करके उस कैलेंडर को बनाए। वो हिजरी कैलेंडर कहलाता है, उसी पर अमल होता है। इस तरह हमारा हिजरी कैलेंडर शुरू हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह। अब यहाँ देखना यह है कि मुसलमानों के यहाँ पूरी दुनिया में हिजरी कैलेंडर को कोई फॉलो नहीं करते सिवाय सऊदी अरबिया के। वहाँ जो है तनख्वाह वगैरह इसी लिहाज से देते, अरबी महीने के एक दिन को तकरीबन 10-11 दिन का फ़र्क पड़ता। इतने लोगों की तनख्वाह अरबों रुपये में जाती, लेकिन फिर भी वो लोग इसी महीने का ख्याल करके तनख्वाह देते हैं। बाकी जितनी अरब कंट्रीज़ हैं, वो दुबई हो के फलां हो, कतर हो,
کہیں بھی ہجری تاریخ کو فالو نہیں کرتے. وہ اپنے اپنے ملک میں کریں تو اچھا ہے، لیکن پوری دنیا میں جس تاریخ کا اعتبار ہے وہ عیسوی تاریخ کا حساب ہے، یعنی 2020 ابھی وہ ہماری سال ہے 2020، اس کو فالو کرتے. اس لیے کہ یہ جب تک چاند نہیں دیکھتے یہ تاریخ مقرر کرنا مشکل ہوتا ہے. وہ انگریزی تاریخ کو ایسا سیٹ کر کے رکھے ہیں کہ ایک دن کا بھی فرق نہیں پڑتا، کتنا آ جائے کچھ بھی ہو جائے. جیسے جنوری میں سردی آتی ہے، ہمیشہ جنوری میں سردی آئے گی، دسمبر، نومبر، جنوری، فروری سردی آئے گی. بارش کا مہینہ یہ ایسا سیٹ کر کے رکھا ہے کہ صاحب بالکل اس کے مطابق آتا ہے. چاند غروب ہونا، چاند طلوع ہونا، سورج غروب ہونا، نماز کا وقت پورے کا پورا وہ اسی کیلنڈر کے حساب سے ہے، جو کہ 2020 ابھی ہمارا سال ہے نا، اس کے حساب سے ہے. یہ آسانی ہے اس میں بہت. لیکن جو ہمارا اسلامی کیلنڈر ہے اس میں کبھی روزہ سردی میں آئے گا، کبھی گرمی میں آئے گا، کبھی بارش میں آئے گا. ہمیشہ روزہ نہ گرمی میں آتا ہے نہ سردی میں آتا ہے، ہر اس میں آتا ہے. تو ایک سال میں تقریباً سمجھو کہ صاحب فرق پڑتا ہے 10-11 دن کا. سورہ کہف پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ذکر کیا ہے. یہ لوگ پوچھتے ہیں کہ غار والے، کہف والے کتنے سال اپنے کہف میں تھے، اس لیے کہ وہ اس کے بعد نکل کر آئے تھے. 300 سنین، ان کو بتا دو 300 سال اور 9 سال، یہ 309 سال ہوئے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ صاحب عیسوی لحاظ سے 300 سال اور اسلامی کیلنڈر کے لحاظ سے 309 سال. یہاں خود بھی اللہ تعالیٰ نے کو بتا دیا. یہ ساری باتیں ہیں، اس کا خیال کرنا چاہیے. اب اس کو ہٹ کر اور بھی چند باتیں سن لیجئے. محرم کا مہینہ اللہ کے پیدا کردہ مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے. موسیٰ علیہ السلام کو نجات ملی، خوشی کا دن ہے، اس لیے 10 محرم کو ہمارے لیے خوشی ہے، خوشی کا دن ہے. اتفاق ایسے ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے حسین رضی اللہ تعالیٰ کربلا کے اندر 10 محرم کو شہید ہوئے. اس لیے 10 محرم کو شیعہ لوگ غم کا دن مناتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، کیا کیا سب کرتے ہیں، واہیات، خرافات، بکواس ایسا سمجھتے ہیں. اللہ کے ہاں کوئی مہینہ نحوست کا نہیں ہے، سب برکت کے مہینے ہیں. کون سا مہینہ ہو تو بھی سب برکت کا مہینہ ہے. اس مہینے میں بہت سارے لوگ شادی نہیں رکھتے، نیا بیپار شروع نہیں کرتے، کوئی نیا کام نہیں شروع کرتے. یہ بھی ایک مصیبت ہے. ہمارے لیے ایسی کوئی بات نہیں، ہر مہینہ خیر و برکت کا مہینہ ہے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ جاہلیت میں، اسلام سے پہلے، شوال کے مہینے کو نحوست کا مہینہ سمجھتے تھے، اس میں شادی نہیں کرتے تھے. لیکن میری شادی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شوال کے مہینے میں ہوئی، اور الحمدللہ ہماری محبت سب سے زیادہ ہے. میں بھی اپنے خاندان کی بچیوں کو شوال کے مہینے میں شادی رکھتی. اس سے معلوم یہ ہوا کہ محرم کا مہینہ ہو، سفر کا مہینہ ہو، یہ سب اللہ کے پیدا کردہ مہینے ہیں، برکت کے مہینے ہیں. شادی نہیں کرنا، فلاں نہیں کرنا، یہ سب چیزیں بدعت ہیں، خرافات ہیں، ناجائز ہیں. یہاں تک بھی لوگ، شیعہ لوگ ایسا کرتے ہیں، شادی ہوئی کبھی تو محرم کی 10 تاریخ، محرم کا مہینہ پیدا ہوتے ہی فوراً اپنی بیوی کو ان کے ماں کے گھر کو بھیج دیتے تاکہ بیوی سے صحبت بھی نہ کر سکیں. ایسے بیہودہ خیالات کے لوگ ہیں. محرم کی پہلی تاریخ پیدا ہوتے ہی وہ تعزیت کا مہینہ سمجھتے ہیں، وہ عزا کی مجلس پڑھتے، حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کا ذکر کرتے، پیدائش، یہ سب بکواس اور خرافات ہیں. اور بہت سارے لوگ کالا کپڑا پہن لیتے. محرم کا پہلی تاریخ آتے ہی کالا کپڑا پہنتے شیعہ، لیکن مسلمان ہرگز ایسا نہ کریں. کچھ شیعہ کی گلیاں رہتی ہیں وہاں
ایسا بھی کرتے کہ کالا کپڑا لگا دیتے گلے میں، بینر کپڑا لگا دیتے کالا. یہ سب حرام ہے. پورا کپڑا کالا نہیں پہنے تو کم سے کم ایک ٹکڑا کالا کپڑا جو ہے اپنے قمیص میں لگا لیتے کہ غم کا مہینہ ہے، غم کے دن ہے. یہ سب بکواس اور خرافات ہے. اس لیے ان سب چیزوں سے دور رہنا چاہیے. ہم کو ان ساری چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے. لہٰذا کوشش کرنا چاہیے کہ محرم کے مہینے میں شادی ہو، سفر کے مہینے میں شادی ہو. ایسا ہم کو کوشش کرنا چاہیے. پھر اسی طرح جو شیعہ ہوتے ہیں یہ محرم کی 10 تاریخ کو آگ کا علاوہ جلاتے، جلا کے اس میں کودتے اور بتاتے ہیں کہ آگ بھی ہم کو کچھ نہیں کرتی. یہ اصل میں ایک قسم کا کیمیکل لگا لیتے، اس میں آگ میں کود کے نکل جاتے فوراً، تو اس کی وجہ سے اثر نہیں ہوتا. اگر ان سے کہا جائے نہا دھو کر پھر تم 1 منٹ کے لیے کودو، ہرگز تیار نہیں ہوگا. اس کا خیال کرنا چاہیے. سینہ کوڑتے ہیں، سینہ کو بھی کرتے ہیں، یہاں تک کہ خون بھی نکل آتا ہے. بہت ہی افسوس کی بات ہے. ایسا بہت ساری بدعتیں ہیں شیعہ کرتے. خبردار، ہم لوگوں کو ایسا نہیں ہونا چاہیے. اگر ہمارا پینٹ یا شرٹ کالا ہے تو محرم کے مہینے میں نہیں پہننا ہو، تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ بھی شیعہ ہے. ہرگز نہیں پہننا چاہیے. اس کا بھی ہم کو خیال کرنا چاہیے. جوک کے طور پر کہتے ہیں کہ ایک آدمی عرب سے بمبئی کو آئے. وہ 10 محرم کا دن تھا. لوگ بمبئی میں غم مناتے تھے، سینہ کوٹتے تھے. ایسا پوچھے کیوں ایسا کرتے ہیں؟ کہا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے نا، اس لیے وہ لوگ ایسا کرتے ہیں. کہا ارے اللہ، کیا اتنے سال کے بعد تم کو معلوم ہوا کیا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے؟ جوک کے طور پر اس نے کہا. تو اس سے یہ سب معلوم ہوا کہ سب بدعت ہے، خرافات ہے. ہم کو ان سب میں حصہ نہیں لینا چاہیے، اور جہاں تک ہو سکے ہم لوگوں ان ساری چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے. اس لیے محرم کا مہینہ ہے، اس کا خیال کیجیے اور زیادہ سے زیادہ نیکی کیجیے، ثواب کے کام کیجیے، اللہ کو راضی کیجیے. اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے گا تو انشاءاللہ اللہ کے ہم کو جنت ملے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.